أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کا ذکر کیے ہے. یہ واحد مہینے ہے جس کا نام قرآن میں ملتا ہے اور رمضان المبارک. اس کے علاوہ باقی کسی مہینے کا نام قرآن میں نہیں ملتا. اشارہ ملتا ہے، ذکر ملتا ہے کسی طریقے سے، لیکن نام کسی کا اللہ نے ذکر نہیں کیا سوائے رمضان المبارک کے مہینے کے، کہ صرف رمضان کے مہینے کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ شہر اللہ ہوا رمضان، کہ رمضان جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر رمضان کا ذکر کیا ہے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں رمضان کے روزے فرض کیے اور رمضان کی فضیلت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فضیلت کو بھی ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے انعامات کو بھی ذکر کیا، اور پھر رمضان کے روزے کن کے اوپر رخصت ہے روزے رکھنے کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا، ان کا بھی ذکر کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی کو بھی بیان کیا. اور ان ساری باتوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ذکر کیا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کیا چاہتے ہیں اس رمضان کے روزے فرض کر کے. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی بہت زیادہ فضیلت رکھی ہے، بہت زیادہ فضیلت رکھی ہے. مسند احمد کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیمی صحیفے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے وہ رمضان کی پہلی تاریخ میں ہوئے. تورات رمضان کی 6 تاریخ میں نازل ہوئی، انجیل 13ویں تاریخ میں، اور قرآن 24ویں تاریخ میں نازل ہوا. ایک اور روایت میں ہے کہ زبور 12ویں کو اور انجیل 18ویں کو. اگلے تمام صحیفے اور تورات یہ کتابیں جو ہیں یہ انجیل زبور جس پیغمبر پر اتری ایک ساتھ ایک ہی مرتبہ اتری، لیکن قرآن کریم بیت العزہ سے آسمان دنیا تک تو ایک ساتھ ایک مرتبہ نازل ہوا. پھر وقتاً فوقتاً حسب ضرورت اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا. یہی مطلب ہے قرآن پاک کی اس آیت کا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا. اور اسی طرح سورۃ دخان کی آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو مبارک رات میں نازل کیا. انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. قرآن کی فضیلت ہمیں، رمضان المبارک کی فضیلت ہمیں قرآن سے ہی بہت زیادہ ملتی ہے، قرآن سے ہی بہت زیادہ ملتی ہے. سب سے پہلی فضیلت تو ہمیں اس آیت کے پہلے لفظ سے ہی سمجھ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا نام لے کر قرآن پاک کے اندر تذکرہ کیا ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر فضیلت اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو رمضان کے مہینے میں رکھا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مناسبت ہے کہ لیلۃ القدر پکی ٹھکی رمضان میں ہے،
کہ رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ وہاں سورۃ القدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یہ آیت کہہ رہی ہے رمضان میں نازل کیا، وہ آیت کہہ رہی ہے برکت والی رات لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو بھی رمضان کے مہینے میں رکھ دیا، جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہماری بہت زیادہ رہنمائی کرتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور پھر رمضان کے بھی آخری عشرے میں، اور پھر آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں جو ہے وہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ رمضان کا مہینہ آنے ہی والا ہے، کوئی دور نہیں ہے۔ ربیع الثانی کی آج میرے خیال سے 2 یا 3 تاریخ ہے، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، رجب، شعبان، 4 مہینے باقی رہ گئے۔ پتہ ہی نہیں چلتا پورے سال گزرنے کا کہ رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری عمر دراز کرے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے رمضان کے مہینے کے لیے کہ یا اللہ ہماری عمر دراز فرما اور ہماری زندگی میں ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ 2 مہینے پہلے رمضان سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ احادیث مبارکہ کے اندر تو رمضان کی فضیلت اتنی زیادہ بیان کی گئی ہے، اتنی زیادہ بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں ایک نیکی کا ثواب جو ہے وہ 700 گنا سے بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ عام دنوں کا قانون ہے، اگر وہی ایک حرف قرآن کا رمضان کے مہینے میں اگر پڑھا جائے تو اس 10 کو 700 سے ذرا ضرب کرو تو کتنی بنتی ہیں؟ تو سینکڑوں ہزاروں میں جا کر بنتی ہیں ایک لفظ قرآن کا رمضان کے مہینے میں پڑھنے پر۔ عام دنوں میں نوافل پڑھتے ہیں، نفل کا ثواب ہے، لیکن وہی نفل اگر رمضان کے مہینے میں پڑھے جائیں تو اللہ تعالیٰ فرض نماز کے برابر ثواب دیتا ہے۔ فرض نماز کے برابر اللہ تعالیٰ نفل پڑھنے والوں کو ثواب دیتا ہے۔ اور اگر اسی کو ہم صدقے کے اوپر لے لیں، عام دنوں میں اگر بندہ 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 700 گنا اسے لوٹاتے۔ عام دنوں کی بات، یہ قرآن کی آیت ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کو 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھا کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک دانہ زمین میں لگایا ہو، پھر اس میں سے پودا نکلا ہو اور اس میں 7 خوشے 7 بالیاں لگی ہوں، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، تو کتنے بن گئے؟ 700۔ فَيُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ۔ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہیں وہ زیادہ بھی دیتے ہیں۔ یہ تو عام دنوں کی بات ہے۔ اگر یہی 1 روپیہ رمضان کے مہینے میں خرچ کر دیا جائے، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں ایک نیکی 700 گنا سے بھی بڑھا دی جاتی ہے، جب عام دنوں میں 1 روپیہ خرچ کرنے پر 700 سے بھی زیادہ مل رہا ہے، وہی اگر رمضان میں خرچ کریں گے تو ہمیں کتنا ملے گا؟ ہمارے کیلکولیٹ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے فیل ہو جائیں گے، یہاں پر سارے کے سارے اکاؤنٹنگ کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو یا رمضان کے علاوہ کسی اور دن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ۔ تو اپنے ان صدقات کو، اپنے ان خیرات کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، بالمن والأذى، احسان جتلانے کے ذریعے سے اور اسی طرح کسی کو تکلیف پہنچانے کے ذریعے سے۔ احسان جتلانا، میں نے تیرے اوپر خرچ کیا تو سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہے، احسان جتلانا ہو گیا۔ میں نے تیرے اوپر خرچ کیا، تجھے کام کیا تو کام ہی نہیں کر رہے، احسان جتلانا ہو گیا۔ چلو اس کو نہ کہے، کسی دوسرے کو کہہ دے کہ میں فلاں کے اوپر اتنا خرچ کرتا ہوں، یہ کیا ہے؟ احسان جتلانا ہے۔
اور تکلیف پہنچانا. ایک بندہ مجبور ہے, آپ کا کام نہیں کر سکتا, اسے اپنے گھر کی روزی روٹی کرنی ہے, میں اس کے اوپر خرچ کرتا ہوں, میں کہوں کہ بھئی میں اگر ظاہراً نہ بھی کہوں, اس کو مجبور کروں کہ آپ نے میرا کام کرنا ہے, وہ اپنے گھر بار کی روٹی روزی کرے یا تیرے خرچ کرنے کی وجہ سے تیرا کام کرے, ہم اس کو تکلیف کیوں دے رہے ہیں؟ ہم اس کو تکلیف کے اندر مبتلا کیوں کر رہے ہیں؟ تو اپنے صدقات کی حفاظت بھی کرنی ہے, چاہے رمضان کے مہینے میں ہو, چاہے رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں ہو. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اللہ تعالی رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری کرنے کی ابھی سے ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی اس کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو رمضان کی رحمتیں ہیں اور جو رمضان کی برکتیں ہیں, مغفرتیں ہیں, بخششیں ہیں, اللہ تعالی ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری عمر دراز فرمائے اور رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگی میں ہمیں نصیب فرما کر اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو دنیاوی اور اخروی ذلت و رسوائی سے بچائے, حفاظت فرمائے, میری بھی, میرے پیاروں کی بھی, آپ کی بھی. اور اسی طرح محتاجی اور معذوری سے بھی پناہ مانگتے ہیں. اللہ تعالی محتاجی اور معذوری سے بھی حفاظت فرمائے, بیماریوں سے بھی اللہ کی ذات ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن سے محبت کرنے کی, قرآن کو اپنانے کی اور قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.